اگر آپ تصوف کے مستند ترین اصولوں پہ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تصوف ایک طرف رہ گیا ہے اور متصوف بالکل اسی طرح حکومت کر رہے ہیں کہ جیسے دجل و فریب کے حقائق آج یورپین پیش کر کے آپ کی تمام توقعات کو پشمردہ کیے جا رہے ہیں۔ نہ علم رہی، نہ علم رہا، نہ آگاہی رہی، نہ وہ روشنی جس سے علماء فطرت جو ہیں، خدا کے عالم جو ہیں، لوگوں کے آرام و مصائب کی رخ جان لیتے تھے۔ خدا کے عالم میں اور عام عالم میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص جسے آپ مسٹک کہتے ہو اور ایک وہ شخص جو ایک عام درسگاہ کا تعلیم یافتہ، اس میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، اس میں شناخت کا فرق ہونا چاہیے۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، اس میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے جو حدیث رسول ہے کہ خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو جانتا ہو، کچھ آپ کو جانتا ہو، اس کا تشخص صحیح ہونا چاہیے، وہ واہمہ اور وسوسے کی بات نہ کرے، وہ خوابوں کی بات نہ کرے، وہ ان ایسے دعوے پیش نہ کرے جیسے وہ ملائے اعلیٰ پہ لوح محفوظ کو دیکھ ہزاروں مقدسین ہمارے گلی گلی کوچے کوچے، ایسے لگتا ہے صوفیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہر کونے میں، ہر گوشے میں ایک معزز جو وجود تعلیم سے بالکل نہ آگاہ ہے، وہ تصوف کے ایسے نقوش ابھار رہا ہے جیسے ہندو دیومالائی قصوں کو عام کرتے ہوئے، جیسے آج بھی اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر آپ کبھی ہندوؤں کا ٹیلی ویژن دیکھیں تو کیا عجیب بات ہے کہ ان کی عقل کو قطعاً شرمندگی نہیں ہوتی دیوی دیوتاؤں کے قصے پریزنٹ کرنے میں۔ اگر یہی علمیت کا کمال ہے کہ نہ اپنے آپ سے سچ بولو، نہ کسی سے سچ بولو، اور اسی موضوع، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں اتنے کذاب صوفی ہوئے ہیں، اتنے جھوٹے لوگوں نے تصوف کا دعویٰ کیا ہے، اتنے جھوٹے لوگوں نے خدا کی باتیں جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ دانیال کے زمانے میں 70 جھوٹے نبی تھے، ایک حضرت دانیال کے زمانے میں 70 جھوٹے نبی تھے۔ اور خواتین و حضرات، شاید یہ کذب و افطرا جو اللہ کے اس بہترین شناخت کے علم پہ ہے، اسی کی وجہ سے شاید لوگوں کے دلوں میں اس کا انس زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر خداوندا تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ کسی نے کہا یہ حافظ و سعدی کا، کسی نے کہا یہ فلاں فلاں نو فلاطونی نظریہ، ان میں سے کسی کا کوئی تعلق تصوف کے ساتھ نہیں۔ تصوف ایبسولوٹلی ایمان کی اپروچ ہے۔ تصوف ایک جذبہ ہے جس کو ہم نے اس لیے تصوف کا نام دے دیا کہ اگر اس کو دوسرے نام دیتے، اگر یہ میں کہتا کہ ولایت کی یہ تعریف ہے، اگر میں یہ کہتا کہ ولایت کی یہ تعریف ہے، اگر میں آپ سے کہتا یہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا کی جستجو کو سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اس میں السابقون والسابقون کی طرح آگے بڑھنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے اور خدا کے عرفان اور ادراک تک پہنچنے کے لیے زندگی صرف کر دیتا ہے کہ نشان مرد حق دیگر چه گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ اور اس سے آخری بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ، یہ صحابی، یہ تابعین ہیں، یہ تبع تابعین، مگر خواتین و حضرات، کیا تصوف کے سٹینڈرڈ واضح نہیں؟ کیا بیچارگی تصوف؟ کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں تصوف؟ کیا فاقے کو اللہ نے قرآن میں ڈسکارڈ نہیں کیا؟ کیا بے اعتدال شخصیتوں کے بارے میں ایک جملہ نہیں فرمایا اللہ نے؟ کیا کرسچن راہبیت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی مشقتیں نکال لی تھی؟ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو،
ہم نے نہیں کہا تھا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی مشقتیں نکالی تھی، اور ان کی داستانوں میں تزکیہ باطن جو ہے یا پانیوں میں 12 برس کھڑے ہونے سے نکلتا ہے، یا کسی قبر میں چلہ معکوس سے نکلتا ہے، یا کنویں میں الٹا لٹکنے سے نکلتا ہے۔ کیا یہ تصوف جو بالکل مضبوط ترین عقل کی راہ تھی، یہ وہ راستہ تھا کہ جو اتنا یقینی راستہ ہے کہ اس کا پہلا قدم بھی آپ کو یقین خدا دلاتا ہے، اس پہ چلنے والے کا پہلا قدم بھی آپ کو خدا کا شعور دیتا ہے، خدا کی محبت سے آشنائی دیتا ہے۔ مگر کیا بدقسمتی کی بات تھی کہ سب سے بڑھ کر یہ کائنات کا، اللہ کا، انسانیت کا بہترین علم بھی کویکس کی نظر ہو گیا، گلی کوچوں کی نظر ہو گیا۔ اس سے مراد یہ نہ تھی کہ ایک سادہ سا انسان جو ہے خدا نہیں پا سکتا تھا، ایک سادہ ترین انسان بھی صوفی ہو سکتا ہے، خدا کا شعور رکھ سکتا ہے۔